برادران اسلام ذویل احتشام معزز و مکرم حاضرین و سامعین کرام السلام علیکم۔ مجھ سے قبل علامہ صاحب جو حدیث بیان کر رہے تھے وہ حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس حدیث کے متعلق عوام کے اندر بہت غلط فہمی پھیلائی گئی۔ یہ بڑی اہم آج کی گفتگو ہے۔ تھوڑے سے وقت کے لیے ہم حاضر ہوئے ہیں اور اس تھوڑے سے وقت میں ہم بہت اہم مسئلہ بیان کرنے والے ہیں۔ یہ مسلم اور بخاری شریف کی حدیث ہے اور تقریباً اکثر مسلمانوں نے سن رکھی ہے کہ ایک آدمی نے، پرانے زمانے کی بات ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ پرانے وقتوں کی بات ہے، ایک بندے نے ایک کم 100 بندہ قتل کر دیا، تو اس کے دل میں خیال آیا کہ میں توبہ کر لوں، توبہ کرنی چاہیے، اور یہ جو میرا طریقہ کار ہے کوئی طریقہ تو نہیں نا، اللہ کے بندوں کو میں قتل کر رہا ہوں، تو مجھے توبہ کرنی چاہیے۔ تو اس نے ایک کم 100 بندہ قتل کرنے کے بعد توبہ کے خیال کے ساتھ توبہ کے راستے پہ چلا۔ اللہ نے اس پہ رحم فرمایا، توبہ کی توفیق دی۔ نیک ارادہ اور نیک خیال بھی اللہ ہی پیدا فرماتا ہے۔ جس سے توبہ کا خیال آ جائے وہ اللہ کا شکر کرے کہ اس کے اوپر اللہ کی مہربانی ہو۔ تو حدیث پاک کے لفظی متن یہ ہے حدیث پاک کا، فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلَ الْأَرْضِ۔ اس نے لوگوں سے پوچھا کہ زمین کے اندر سب سے بڑا علم والا کون ہے، تاکہ میں اس عالم کے پاس جا کے رہنمائی لوں کہ میں توبہ ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی، اگر ہو سکتی ہے تو کیسے ہو سکتی ہے۔ فَدَلَّ عَلَى رَاهِبٍ، اسے ایک راہب کا پتہ بتایا گیا۔ اور راہب آپ جاننا چاہیں گے راہب کسے کہتے ہیں؟ راہب کہتے ہیں جو ہمارے اس پاکستان، بنگلہ دیش اور ہندوستان میں جسے ملنگ کہتے ہیں، ملنگ سمجھتے ہیں آپ؟ اسے ملنگ کے بارے میں بتایا گیا کہ فلاں ایک جگہ ملنگ رہتا ہے۔ عربی میں ملنگ کو راہب کہتے ہیں۔ فَدَلَّ عَلَى رَاهِبٍ، ایسے بندے کے بارے میں اسے بتایا گیا قاتل کو کہ اس بندے کے پاس جا، وہ بندہ تار کے دنیا اس نے چھوڑ چھاڑ کے وہ جنگلوں میں چلا گیا ہے، ہر چیز چھوڑ چھاڑ کے، تو وہ اس کے پاس چلا گیا اور جا کے پوچھا جی کوئی توبہ شبہ کا میرے لیے کوئی توبہ ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا نہیں، توبہ 99 بندے قتل کر کے تو توبہ ہے نہیں ہو سکتا۔ اسے بڑا غصہ آیا، کبا بندہ ہے نا، کبا ڈنگا بندہ ہے، اسے غصہ آیا کہ اس نے تو میرے خیال کے موافق کوئی بات ہی نہیں کی، اس نے تو مجھے بالکل مایوس ہی کر دیا۔ اس نے اس ملنگ کو بھی قتل کر دیا۔ اس نے کہا چلو 100 تو پورے ہو جائیں، اس ملنگ کو بھی قتل کر دیا۔ یہ پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ اس ملنگ کو جو دین سے واقف نہیں تھا، اس وقت جو کتاب تھی اللہ کی، انجیل وغیرہ جو بھی توریت، اللہ کی کتاب سے کے علم سے واقف نہیں تھا، اور دنیا کو چھوڑ چھاڑ کے جا کے ملنگ بنا ہوا تھا۔ راہب عربی میں ملنگ کو کہتے ہیں۔ تو اس نے ملنگ کو قتل کر دیا۔ یہاں پہ توجہ فرمانی ہے قاری صاحب، علماء کرام، حفاظ کرام بیٹھے ہوئے، یہاں واعظین پاکستان کے جاہل واعظین اور مقرر کہتے ہیں وہاں ایک مولوی کے پاس گیا، مولوی کو اس نے قتل کیا۔ راہب مولوی کو کہتے ہیں، راہب عالم کو نہیں کہتے، راہب ملنگ کو کہتے ہیں۔ ملنگ کے پاس پہلے گیا، جاہل تھا لیکن اسے درویشی کا بڑا شوق تھا،
اس کے پاس گیا تھا، اس نے ایک عدد ملنگ قتل کر دیا، 100 بندہ پورا۔ پھر وہ کسی اور سے، اس نے کسی سے پوچھا، یہ میں حدیث پاک سامنے رکھ کے اس کے لفظ عرض کر رہا ہوں، ثم سأل عن عالم اہل الارض، پھر اس نے کسی سے پوچھا کہ یار زمین میں کوئی، اللہ کی زمین پہ کوئی سب سے زیادہ صاحب علم موجود ہے جو میری رہنمائی کرے؟ فدل علی رجل عالم، پھر اسے ایک عالم باعمل آدمی کا بتایا گیا۔ پہلے کس کا بتایا گیا؟ راہب کا، اور بعد میں کس کا بتایا؟ یہ لفظ ہے حدیث پاک، یہ دیکھ لیں، پہلے فدل علی راہب، پہلے وہ ایک ملنگ کے بارے میں اسے بتایا گیا جو دین کا عالم نہیں تھا اور اسے درویشی کا ہیضہ ہوا تھا، اس کے پاس گیا تھا، اس نے کہا توبہ نہیں ہو سکتی، اس نے وہ ملنگ بھی مار دیا۔ بعد میں فدل علی رجل عالم، ایک عالم آدمی کا اسے بتایا گیا جو دین کا علم جانتا تھا، اس کے پاس گیا تو اس کے پاس جا کے اس نے کہا جی میری کوئی توبہ شبہ ہو سکتی ہے؟ اس عالم نے پتہ کیا کہا؟ ذرا سبحان اللہ کہہ دیجیے۔ اس عالم نے پوچھا تم نے کیا کیا ہے؟ اس نے کہا جی میں نے 100 بندے مارے، 99 بندے مارے تھے، ایک ملنگ بھی مارے ہیں، 100 برا۔ اس نے پتہ کہ جواب دیا اس رجل عالم، عالم آدمی نے جواباً کہا نعم، کیوں نہیں، ومن یحول بینہ وبین التوبہ، تیرے اور توبہ کے درمیان کون سی چیز حائل ہو سکتی ہے؟ اللہ نے توبہ کے دروازے 24 گھنٹے کھول رکھے ہیں، تیری توبہ کیوں نہیں قبول ہو؟ اللہ کی انجیل کہتی ہے، اللہ کی تورات کہتی ہے، اس وقت قرآن تو نہیں نہ تھا، وہ آسمانی کتابوں کے عالم نے کہا اللہ کی کتابیں کہتی ہیں کہ ہر بندے کی توبہ قبول ہو، تیری کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہ کس نے بتایا؟ رجل عالم۔ یہ عربی جو رٹ لو بے شک، یہ حدیث پاک کے 2 لفظ رٹ لو، رجل عالم، اس عالم آدمی نے بتایا کہ توبہ کیوں نہیں ہو سکتی، توبہ ہوگی انشاءاللہ۔ تو اس نے کہا جی کس طرح توبہ کو طریقہ ہے؟ اس نے کہا بالکل طریقہ یہ ہے کہ انطلق الی ارض کذا و کذا، تو ایسے کر کے فلاں فلاں جگہ چلا جا، فلاں بستی کے اندر چلا جا یا فلاں محلے کے اندر چلا جا، فإن بها أناس يعبدون اللہ، وہاں کچھ بندے رہتے ہیں، اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں، اللہ کے عبادت گزار جو اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں، اللہ کے عبادت گزار بندے وہاں رہتے ہیں، تو تو بھی ایسے کر کے فاعبد اللہ معہم، ان کے پاس چلا جا، ان کے ساتھ مل کے تو بھی اللہ کی عبادت کر۔ لیکن ایک تجھے میں پکی بات بتاتا ہوں، اے میری طرف پکی گالی کہ ولا ترجع الی ارضک، اس نیک بستی میں ٹک جانا، واپس اپنی بستی میں نہ جانا، کیوں؟ فإنها ارض سوء، وہ بڑی بری بستی ہے، یہ نیک لوگوں کی بستی ہے، یہاں اپنا ٹھکانہ بنا لینا، توبہ کر کے یہاں بیٹھ جانا، واپس اپنے برے گاؤں میں نہ جانا، وہاں کے لوگ بھی برے ہیں، ان سے اللہ نے تجھے نکالا ہے، توبہ کی توفیق دی ہے، واپس نہ جانا۔ یہ حدیث کے لفظ ہیں ولا ترجع الی ارضک، اپنی بستی میں واپس نہ جانا، کیوں؟ فإنها ارض سوء، وہ بری بستی ہے۔ تو اس لیے ہم پتہ ہے یہاں کوئی اللہ کے نیک بندے رہتے ہوں تو ہم کہتے ہیں اجمیر شریف ہے، یہ حدیث کا جو لفظ ہے نا فإنها، وہاں اللہ کے نیک بندے عبادت گزار رہتے ہیں، تو تیری ارض سوء، تیری زمین بری ہے اور تو اچھی زمین پہ چلا جا۔
تو اچھی زمین کو کیا کہتے ہیں جی؟ شریف. تو اس لیے ہم کہتے ہیں محلل کے شریف، اجمیر شریف، بغداد شریف. اب سمجھ آئی شریف کیوں لگاتے ہیں؟ کہ وہاں اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں نے وہاں ڈیرا لگایا ہوتا ہے، اس لیے اسے ارض صالحہ، نیک زمین، شریف لوگوں کی زمین، اس لیے اسے محلل کے شریف کہتے ہیں. تو فرمایا کہ وہاں چلا جا، تو وہاں جا کے اللہ تیری توبہ قبول کرے گا. جیسا کہ علامہ صاحب نے بیان فرمایا، وہاں چلا گیا، چلتے 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 ابھی پوری توبہ کی پکی نیت کے ساتھ وہ جا رہا تھا کہ رستے میں موت آ گئی. پہنچا نہیں تھا کہ موت آ گئی. دونوں فرشتے آ گئے، جنت والے فرشتے بھی آ گئے اور دوزخ والے فرشتے بھی آ گئے. بلکہ آ کے حدیث، یہ لفظ ہے حدیث، فاختصمت بہ ملائکۃ الرحمہ و ملائکۃ العذاب. دونوں فرشتوں کی پارٹیاں آ گئیں اور آپس میں لڑنے لگیں. رحمت کے فرشتے بھی آ گئے کہ ہم نے اسے جنت میں لے کے جانا ہے، اور دوسرے فرشتے ملائکۃ العذاب بھی آ گئے کہ ہم نے اسے عذاب دینا ہے کیونکہ یہ اس نے 100 بندہ مارا ہے. دوسرے آگے کہ یہ توبہ کے لیے چلا تھا اس لیے ہم لے کے جائیں گے. رحمت والے فرشتے بھی آ گئے، دونوں فرشتے آ گئے، دونوں نے اپنے اپنے دلائل بیان کیے. تو انہوں نے کہا کہ چونکہ یہ برا تھا، قاتل تھا، اس لیے ہم لے کے جائیں. انہوں نے کہا نہیں، یہ توبہ کی نیت سے چلا تھا اور یہ شریف لوگوں کی بستی کی طرف جا رہا تھا، اس لیے ہم لے کے جائیں. تو فآتاہم ملک فی صورت آدمی. یہ دو پارٹیاں فرشتوں کی آپس میں جھگڑ رہی تھی. ایک تیسری پارٹی آ گئی، فرشتے آئے. ایک فرشتہ آیا انسان کی شکل فی صورت آدمی. اللہ نے ایک فرشتہ آدمی کی صورت میں بھیجا. اس نے کہا کہ میں تمہارا فیصلہ کرتا ہوں. مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ مسئلہ یہ ہے. تو اس انسانی شکل میں آنے والے فرشتے نے فیصلہ کیا کہ ایسے کرو کہ زمین ناپ لو، جدھر والی زمین زیادہ ہوگی نا. یہ بری طرف سے چلا تھا، برے لوگوں کی طرف سے چلا تھا اور نیک لوگوں کی طرف جا رہا تھا. تو زمین اپنا ناپ لو، اگر بری زمین زیادہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اچھی زمین کی طرف زیادہ پہنچ چکا تھا، تو اسے بخش دیا جائے گا. ملائکہ فرشتے جو ہیں رحمت کے فرشتے لے جائیں. اور اگر الٹ ہوا تو پھر عذاب والے فرشتے لے جائیں. دونوں زمینیں ناپ لیں. اللہ اکبر. تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ جو اس کی زمین تھی نا، جہاں سے وہ چلا تھا، وہ تھوڑا ہی چلا تھا. تو جب وہ فرشتے وہ ناپنے لگے نا، پمیش کرنے لگے، تو اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ تو سکڑ جا. زمین سکڑ کر جہاں سے وہ چلا تھا وہاں سے لمبی ہو گئی، اور جدھر نیک لوگوں کے آستانے پہ جا رہا تھا وہ زمین چھوٹی ہو گئی. تو اس فرشتے نے کہا بھائی یہ تو رحمت والے فرشتے دے کے جائیں گے، یہ تو فیصلہ ہو گیا. تو جو میں آج کے اس بیان میں اہم ترین بات عرض کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نیک لوگوں کو کیوں کہتے ہیں فلاں جگہ محلن کے شریف یا اجمیر شریف کیوں کہتے ہیں؟ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس مسلم اور بخاری کی حدیث سے یہ ثابت ہے. اور دوسرا اہم، اس سے بھی اہم مسئلہ جو میں عرض کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے جو ان پڑھ واعظین اور مقررین ہیں،
جو تقریریں کرتے ہیں، کوئی ملنگ مر گیا تو اس کی قبر کے اوپر لوگ جب دیگ پکا کے اکٹھے ہوتے ہیں تو وہاں جو کرائے کے مولوی جاتے ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہوتے، حدیث سے واقف نہیں ہوتے، وہ اس حدیث کو وہاں جا کے الٹ کر دیتے ہیں۔ وہاں جا کے وہ بیان کرتے ہیں جی وہ ایک کم 100 بندہ قتل کرنے کے بعد گیا ایک مولوی کے پاس، تو مولوی نے کہا، مولوی تھا بڑا خشک، اس نے کہا بندہ تیری بخشش نہیں ہو سکتی، اتنے بندے مار کے آ گیا۔ اس نے اس مولوی کو مار دیا۔ پھر وہ ایک درویش کے پاس گیا، حالانکہ حدیث پاک اس کے الٹ کہتی ہے، پہلے وہ ملنگ کے پاس گیا جو دین سے واقف نہیں تھا، اور بعد میں ایک رجل عالم، ایک عالم آدمی کے پاس گیا جو دین سے واقف تھا۔ پیٹ کی خاطر یہ مقرر واعظین اور ان پڑھ جو یہ شعلہ بیان مقرر، یہ حدیث کو پیٹ کی خاطر الٹ کر کے بیان کرتے ہیں۔ یہ دیکھ لیجیے حدیث پاک میرے سامنے، دیکھیے فدل علی راہب، پہلے وہ ایک ملنگ کے پاس گیا اور بعد میں فدل علی رجل عالم، بعد میں ایک عالم آدمی کے پاس گیا۔ تو پاکستانی جو مولوی ہیں، ان پڑھ مولوی، مقررین واعظین، تو وہ اپنے بزنس کو چمکانے کے لیے اس حدیث کو الٹ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں پہلے مولوی کے پاس گیا، بعد میں پھر درویش کے ملنگ کے پاس گیا۔ حدیث کہتی ہے پہلے ملنگ کے پاس گیا، بعد میں عالم کے پاس گیا۔ کلیئر ہو گیا جی مسئلہ؟ یہ بہت بڑا اہم مسئلہ تھا۔ اگر کسی کو اس میں کوئی مسئلہ ہو، پریشانی ہو، تو یہ حدیث پاک کی کتاب قاری صاحب کے پاس موجود ہے، یہاں سے آپ دکھا سکتے ہیں۔ جو چین چاں کرے نا مقرر خطیب، اسے دکھائیں یہاں سے۔ تو ہم اس نبی پاک کی حدیث کے ساتھ بھی زیادتی کرتے ہیں، جو کچھ ہے وہ بیان کرو۔ تو برادران اسلام، اس حدیث پاک سے، یہ مسلم شریف کی اور بخاری شریف کی متفق علیہ حدیث ہے، اس سے ایک بات تو یہ ثابت ہو گئی کہ جہاں نیک لوگ اللہ کے عبادت گزار مل کے اللہ کا ذکر کرنے والے ذاکرین، عابدین، اللہ کے نیک لوگ رہتے ہوں، اللہ کی نظر میں وہ جگہ بھی عزت والی ہو جاتی ہے۔ اس جگہ کی اتنی برکتیں ہو جاتی ہیں کہ وہاں جانے سے توبہ اللہ جلدی قبول فرما دیتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ ہر وقت ہر جگہ توبہ قبول فرماتا ہے۔ لیکن اس حدیث پاک سے جو ثابت ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر تم نیک لوگوں کے پاس چلے جاؤ گے، کسی اچھے لوگوں کے پاس، اللہ کے نیک بندوں کے پاس جا کے توبہ کرو گے، تو انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں پوری امید ہے کہ جلدی توبہ قبول کرنے اللہ فرما لے گا۔ اللہ جلدی بھی توبہ قبول فرما لے گا اور 100% یقینی طور پہ توبہ قبول کر لے گا۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت توبہ کی بھی توفیق دے اور نیک لوگوں کی سنگت بھی نصیب فرمائے، اور پھر حدیث پاک کو سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق دے، اور اللہ اپنے قرآن کا اور حدیث کا اور دین کا علم پڑھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ اس لیے تو میرے مرشد نے فرمایا علم با جو کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ ہو۔ مرشد کہتے ہیں جو بغیر علم کے فقیری کے چکر میں پڑ جائے گا وہ ضرور اس کا انجام برا ہوگا، خدشہ ہے کہ وہ کافر ہو کے مر جائے گا، اللہ اسے نہیں حاصل ہوگا۔ اس لیے دین کا علم حاصل کر کے پھر فقیری کی طرف چلنا چاہیے، تو انشاءاللہ کامیابی اللہ عطا فرماتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے کچھ لوگوں نے فقیری کے عجیب و غریب مفہوم بنا رکھے ہیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں پاکستانی جو فقیری ہے وہ عجیب و غریب ہے۔ پاکستانی فقیری کو میں علم کش فقیری کہتا ہوں۔ یہ علم کے بالکل اور قرآن اور حدیث کے بالکل خلاف قسم کا جو سلسلہ اسے شروع کر رکھا ہے۔ حالانکہ میرا پیر
اور پیروں کا پیر، ذرا کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ میرا پیر اور پیروں کا پیر سید عبد القادر جیلانی غوث پاک فرماتے ہیں کہ درویش آدمی کے دو پر ہوتے ہیں جن پروں سے وہ پرواز کرتا ہے، ایک پر اس کا اللہ کا قرآن ہوتا ہے اور دوسرا پر اس کا نبی کی حدیث ہوتی ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا اس لیے برادران اسلام، دین کو پڑھیے اور خلوص کے ساتھ پڑھیے، اخلاص کے ساتھ عمل کیجئے، کیونکہ صرف پڑھنے سے کام نہیں چلتا اور صرف عمل سے بھی کام نہیں چلے گا۔ جب تک آپ کی نیت درست نہیں ہوگی اس وقت تک پڑھے کا بھی فائدہ نہیں ہے، عمل کیے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نمازیں بھی ضائع ہو سکتی ہیں، زکاتیں بھی ضائع ہو سکتی ہیں، ہر چیز ضائع ہو سکتی ہے اگر تمہاری نیت ٹھیک نہ ہو۔ اس لیے میرے مرشد فرماتے ہیں، مرشد باہو فرماتے ہیں، ذرا سبحان اللہ کہہ دیجیے۔ سبحان اللہ۔ آپ جاننا چاہیں گے کہ فقیری کسے کہتے ہیں، اولیائی کسے کہتے ہیں، اللہ کا ولی کسے کہتے ہیں، تو میرے پیر نے، بلکہ لائنیں تو چار بنتی ہیں اور حقیقت میں ایک لائن کے اندر فقیری سمجھا دی ہے، ایک لائن کے اندر۔ پچھلی تین لائنیں تو تشریح ہے صرف۔ فرماتے ہیں کہ میرے پیر باہو فرماتے ہیں کہ جے رب ناتیاں توتیاں لبدا، جے رب ناتیاں توتیاں لبدا تے لبدا ڈڈواں مچھیاں ہو، جے رب راتی جاگیاں لبدا تے لبدا کام کڑچیاں ہو۔ چمگادڑ جو ہوتا ہے، چمگادڑ کو کام کڑچی کہتے ہیں۔ جے رب جتیاں ستیاں لبدا، جتی ستی کہتے ہیں جو شادی نہ کرے، جے رب جتیاں ستیاں لبدا تے رب لبدا دانداں کھسیاں ہو۔ داند سمجھتے ہیں آپ؟ داند کسے کہتے ہیں؟ داند بچہ، بچے کو کہتے ہیں کھسی ہے۔ جے رب جتیاں ستیاں لبدا تے لبدا دانداں کھسیاں ہو، تے انہاں گلاں تھی رب حاصل نہیں ملتا، رب انہاں نو ملدا باہو۔ سبحان اللہ کہتے ہیں، رب انہاں نو ملدا باہو۔ اس ایک لائن کے اندر میرے پیر نے ساری فقیری، اولیائی اور درویشی کا نچوڑ کٹ کے نکال دیا، رکھ دیا ہے۔ فرمایا رب انہاں نو ملدا باہو نگتاں جنہاں دیاں اچھی۔ یہ ہے جی فقیری، ساری فقیری یہ ہے۔ اللہ اکبر۔ علم پڑھنا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، علم پڑھانا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، عمل کرنا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، عمل کرانا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، عبادت کرنی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، عبادت کروانی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، جو کچھ بھی کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ الحب للہ والبغض للہ۔ اگر کسی کے ساتھ محبت کرنی ہے، اگر کسی کے ساتھ دشمنی کرنی ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے، اور کسی کے ساتھ محبت کرنی ہے تو وہ بھی اللہ۔ یہ درویشی ہے جی۔ رب انہاں نو ملدا باہو نگتاں جنہاں دیاں اچھیاں۔ تو یہ آج کا موضوع ہے جی، رب انہاں نو ملدا باہو نگتاں جنہاں دیاں اچھیاں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں علم پڑھنے کی توفیق دے، اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق دے، اور حسن نیت جیسی عظیم و شان دولت ہمیں عطا فرمائے، اور اپنے نیک بندوں میں قیامت کے دن اپنے نیک بندوں کے قدموں میں جگہ نصیب فرمائے۔